سر صاحب باقی آپ صحیح کہہ رہے تھے کہ ان کے پلانس کیا ہیں، کیونکہ ان کے جو نمائندے ہیں انہوں نے جو مقرر کرنے ہیں اور مڈل ایسٹ کے لیے انہوں نے بڑی بڑی ملاقاتیں شروع کر دی ادھر. تو کیا عزائم ہے ان کے اور اس میں کون کون آ سکتا ہے؟ بڑا کلیئر ہے جی کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کیا ہوگی. اسرائیل نے اور امریکن ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن نے گراؤنڈ ورک تو تیار کر کے کھڑا کر دیا. اب مڈل ایسٹ از ان ٹرموائل اور مڈل ایسٹ میں ایران کا پاور از ریٹریٹنگ. ٹھیک، اسرائیل اور امریکن پاور از انکریزنگ. یہ جو سارے لوگ شروع ہو گئے ہیں جانے کہاں جا رہے ہیں، یہ بیسکلی سعودی عربیہ کو ایم بی ایس کو انگیج کر رہے ہیں ساتھ ملاقات. اور دیکھیں جب یہ سارا جنگ شروع ہوئی جی تو اس وقت یو ای نے اسرائیل کو ڈپلومیٹک ریلیشنز ریسٹور ہو گئے تھے. یہ جو ابراہیم اکارڈز ہیں نا جو کہ 2020 میں ہوئے، اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتا بہت بڑا تیر مارا ہے اور اس کو نوبل پرائز ملنا چاہیے. وہ کیا تھا، انہوں نے کم از کم 4 ملکوں کو تیار کر لیا تھا ٹو ہیو ڈپلومیٹک ریلیشنز ود اسرائیل. اس میں یو اے واز دا فرسٹ. دیر واز 3 or 4 کنٹریز. سعودی عربیہ آن دا ورج تھا اچھا ٹو بیکم ریسٹور ڈپلومیٹک ریلیشنز. اور یہ حماس والا اور حزب اللہ والا معاملہ شروع ہو گیا اور رک گیا سب کچھ. اب وہ ان کو ایلیمینیٹ کر دیا وہ پرابلم کو. اب واپس جا رہے ہیں سعودی عربیہ کو کہنے کہ لیٹس گیٹ آن ود اٹ. اور اب سعودی عربیہ جو ہے از ان ٹربل بیکاز وہ جو جن کو یہ سپورٹ کر رہے تھے وہ تو اڑا دیے نا ان کو. تو اب سعودی عربیہ کیا کرے گا؟ تو اس لیے یہ پریشر پوائنٹس بلڈ ہونے شروع ہو گئے ہیں ایک طرف کہ اب باقی جو اسرائیل کی ڈپلومیٹک ریکگنیشن کرا لی جائے. اب پاکستان کے اوپر بھی بڑا پریشر تھا، اب پھر سے پریشر بنے گا. اچھا آپ کو پتہ ہے یہ پریشر مشرف کے زمانے میں بھی ہوا، عمران خان کے زمانے میں بھی تھوڑا بہت آیا. مگر یہاں مسئلہ یہ ہے کہ باقی ملک مسلم ممالک جو ہیں وہ تو بڑے ریلیکسڈ ہیں اباؤٹ اسرائیل. ہمارے لیے بہت مشکل ہے تب کہ ہم اس طریقے سے ریکگنائز کریں یا ڈپلومیٹک ریلیشنز اسرائیل کے ساتھ کریں. مگر اب بات یہ ہے کہ کل کو سعودی عربیہ مان جاتا پھر کیا ہوگا؟ وہ آپ کو کہے گا کہ دیکھیں ہم اکیلے نہیں کر سکتے، ہمیں بھی پرابلم ہے. امہ کا معاملہ ہے، ظاہر ہے معاملہ ہے. آپ مہربانی کریں، آپ بھی ہمارے ساتھ کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی کرتے ہیں. نہ آپ نہ ہم امریکن سپورٹ کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور اس لیے مہربانی کریں. تو اگر آپ کے اوپر امریکہ کا پریشر آیا کہ ڈپلومیٹک ریلیشنز کریں، ریکگنائز نہ کریں بٹ کچھ کاروائی تو آگے بڑھے، ریلیکس کریں نا ذرا آگے بڑھے کو تو، اور ادھر سعودی عربیہ کے اوپر ہوا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اور اگر ایسا پریشر آیا اور آپ نے وہ پریشر ریزسٹ کرنا ہے جی پھر آپ کیا کریں گے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس نے اب کیا آگے لائن لینی ہے. بٹ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 چیزیں کرنی ہیں. ایک تو یہ کہ روس کے ساتھ یوکرین کے اندر جنگ کو ختم کرانا ہے. اوکے ٹھیک ہے، یہ وہ کرے گا. اس کے ساتھ اس کا نیٹو کنٹریز جو ہیں وہاں کوئی نہ کوئی پرابلمز رہیں گے ان کو. اچھا، کیونکہ یورپ از ناٹ ریڈی فار اٹ. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کرنا ہے یہ سیز فائر کرانی ہے یا کچھ تو کرے گا نا ٹو شو دیٹ آئی ایم اینٹی وار. دوسرا یہ ہے کہ سعودی عربیہ کو پریشر ہوگا ٹو اسٹارٹ ڈپلومیٹک ریلیشنز. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان پہ بھی آئے گا کہ اگر سعودی عربیہ کرتا ہے تو آپ بھی کریں. سعودی عربیہ بھی ان کو کہے گا کہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. اور دونوں کے پاس بڑی لیوریج ہے آپ کے اوپر. سعودی پیسوں کے بغیر آپ چل نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی. اور امریکن ٹریڈ اینڈ ایڈ جو ہے، آئی ایم ایف وغیرہ، وہ سارا امریکہ ہے نا جی. ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، اے ڈی بی سب امریکہ ہے. تو وہاں بھی ہم پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صورت میں اگر ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے ان کو کہ یارو عمران خان میں بھی باہر کاٹ دو، اوکے، تو یہ کیا کریں گے؟ ہاں، پبلک سپورٹ بھی تو چاہیے ہوگی اس نیریٹو کے لیے. پبلک سپورٹ تو نہیں ملے گی تو کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ امریکہ یہ سوچے کہ اس قسم کا نیریٹو اگر بلڈ کرنا ہے تو عمران از دا بیسٹ مین. اسرائیلی اخباروں میں ان کی حمایت میں مضمون چھپتے ہیں. اور کیونکہ عمران کے بڑے تعلقات ہیں برٹش جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، shall we put it like that. تو اور عمران خان جو کہتا ہے وہ پھر عوام مان جاتی. ایسے ہی ہے نا. وہ کل کو کہے گا کہ ڈپلومیٹک ریلیشن ہم نے کرنے ہیں اسرائیل کے ساتھ، کوئی سعودی عربیہ نے کر لیا، باقی مسلم ممالک نے کر لیا، اور انڈیا بڑے ایڈوانٹیج پہ ہے اور ہمیں بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہو رہا ہے. تو اس سے کیا حرج ہے؟ تو یہ سارے جو یوتھی ہیں سب تیار ہو جائیں گے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، ہمارے مفاد میں ہے، خان نے کہہ دیا. تو خان بہت سی چیزیں خراب بھی کر سکتا ہے، ٹھیک بھی کر سکتا ہے.
تو یہ بھی امریکن فارن پالیسی ہو سکتا ہے, یہ چیزیں سوچنا شروع یہ کر رخ دیں اختیار کریں اور پریشر آنا شروع ہو جائے, اور پھر کریکس کو استعمال کیا جائے. تو آئی کانٹ سے ہاؤ اٹ ول پروسیڈ, بٹ لگتا مجھے ایسی ہے کہ ود ان اے ایئر اور ٹو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی موقع کرنا پڑے گا. اور میرا تو یہی مطالعہ ہے, کہ مطالعہ کیا, میرا انالیسس یہ ہے کہ عمران خان کو آپ بٹن دبانے کے ساتھ فارغ نہیں کر سکتے. ٹھیک, جتنی عوام اس کے ساتھ ہے, آپ عمران خان کو زیرو نہیں کر سکتے. اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے حق میں استعمال کر لیں. ہاں, آپ پھر کوئی انڈرسٹینڈنگ کریں جس کے ساتھ ملک کا فائدہ ہو جائے, سب لیٹس آل لیو ہیپیلی ایور آفٹر. ٹھیک ہے, یہ ڈیولپ کریں, یہی ایک رستہ ہے امن کے ساتھ. اچھا سر صاحب, وقت مختصر ہے, جب آپ اتنی کثیر جہتی اور اتنی ڈیپ روٹڈ باتیں کر رہے ہیں, تو جو سوال ہے وہ زبیر صاحب کا پیرس ہے, اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں. آپ اس ملک کے سسٹم کو جتنا ماشاءاللہ سمجھتے ہیں, تو ان فیوچر آپ کا کوئی پلان ہے کوئی تھنک ٹینک بنانے کا؟ کائنڈلی اس پہ ذرا ضرور وضاحت کیجیے گا. آپ نے کوئی میری دکھتی ہوئی رگ کو پکڑ لیا ہے. بات یہ جی کہ بالکل ایک وقت تھا, میرا خیال ہے کوئی 10 سال پہلے, کہ میں اور میرے کچھ ساتھی دوست جو ہم خیال ہم سمجھتے تھے کہ یہ سارے تھنک ٹینکس ہیں سارے اسلام آباد میں ہیں, اور سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے تھنک ٹینکس. کوئی ایسا تھنک ٹینک نہیں ہے جو جینیونلی انڈیپینڈنٹ ہو اور ان پٹ دے, جو کہ تھنک ٹینک کا پرپز ہوتا ہے کہ تھنک ٹینکس انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کر کے اور کوئی ایسے سولوشنس اور پرابلمس کو ریزالو کرنے کے لیے کانفلکٹ ریزولوشن کو وہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ ایسے کر لیں ایسے کر لیں. یہاں کوئی انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینک نہیں ہے پاکستان کے اندر, یا کسی سیاسی جماعت کا آئیڈیالوجیکل تھنک ٹینکس ہیں لائک جماعت اسلامی کے, یا آپ سیکیورٹی کے تھنک ٹینکس ہیں, سیکیورٹی کی ساری منوپلی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس, فارن آفس بھی اسٹیبلشمنٹ کا تھنک ٹینک ہے. تو کوئی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ نہیں ہے, اور وہی سم زیرو گیم کہ اگر ہمارا کوئی نقصان ہے تو اس کا بھی ہو جائے, اگر ہمارا کوئی فائدہ ہے تو اس کا نہ فائدہ ہو. مطلب اس قسم کی سم زیرو گیم جسے کہتے ہیں, کہ کوئی پلس چیز نہیں ہوتی, کوئی مائنس پلس چلتا رہتا ہے. تو بڑے دل کرتا تھا کہ ہم کوئی تھنک ٹینک بنائے, مگر اس تھنک ٹینک میں اسی قسم کی سوچ تھی جو آپ ہم سے سنتے ہیں ابھی, جس سے ہم ہمیشہ یہ کہتے رہیں کہ وہ جو بڑا سا ہاتھی ہے کمرے کے اندر, اس کا بھی کچھ سوچا جائے. ہاتھی کو خود بھی سوچنا چاہیے اپنے بارے میں, اور سول سوسائٹی اور ریاست کے جو تعلقات ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کیسے ہونے چاہیے کیسے نہیں ہونے چاہیے. بیکاز یہ بڑی مشکل قسم کا یہ ملک ہے, کمپلیکس ملک ہے, اور اس کے لیے آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کر کے سولوشنز ڈھونڈنی ہے, اور وہ سولوشنز میں کسی نہ کسی کو پیچھے ہٹنا پڑے گا, کسی کو آگے بڑھانا پڑے گا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ پرانے فارمولے نہیں چلیں گے. مگر اسی وجہ سے وہ تھنک ٹینک کے لیے وہ بات آگے نہیں بڑھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 طریقے ہیں فنڈنگ کے تھنک ٹینک کے, 3 طریقے ہیں دراصل. ایک طریقہ یہ ہے کہ فورن فنڈنگ ہو جائے. فورن فنڈنگ ہوئی نہیں تو آپ فارغ ہو گئے. سب سے پہلے آپ کے اوپر لگے گا الزام کہ آپ کو روس دے رہا ہے, چین دے رہا ہے, یا CIA دے رہی ہے, تو آپ تو کمپرومائز ہو چکے ہیں پہلے دن سے. دوسری سورس ہے حکومت دیتی ہے, تو وہ یہ چاہے گی کہ تھنک ٹینک جو ہے وہ حکومت کی پالیسیز کو سپورٹ کرے. وہ سارا وقت پاسبل نہیں ہے, تو وہ بھی آپ کو پیسے ویسے نہیں دیں گے تھنک ٹینک کے لیے. جو ٹرسٹ بنانا ہے یا جو سورسز آف فنڈنگ کرنی ہے وہ بھی نہیں ہوگی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی سرمایہ دار, پاکستان کے سرمایہ دار, وہ آپ کو انڈیپینڈنٹلی دے. جیسے ایک تھنک ٹینک بنایا ہے لمز, ایک یونیورسٹی بنا دی ہے سرمایہ داروں نے, اور وہ مینجمنٹ کے لیے ٹریننگ کرتی ہے آپ کے وہ لوگ جو آگے سرمایہ دار کارپوریٹ سیکٹر کے لیڈرز بنیں گے. تو وہ ایک فوکسڈ قسم کی چیز ہے. مگر فارن پالیسی, اسٹیٹ پالیسی, سوشل کانٹریکٹ, ایڈمنسٹریٹو ریفارمز, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی سیریس انڈیپینڈنٹ ڈسکشن نہیں ہے. آل ڈسکشنز آر ود ان دا فریم ورک آف واٹ دی اسٹیبلشمنٹ وانٹس اینڈ واٹ دا گورنمنٹ ڈزنٹ وانٹ. تو اس لیے یہ پاسبل نہیں رہا. ایک زمانے میں ڈسکشن ہوئی تھی اس کے اوپر, بٹ نو ون ان دس کنٹری از ریڈی ٹو فنڈ این انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینک.